ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے وزیر اعظم کا. پارلیمنٹ میں اسپیچز ہوئی ہیں میثاق معیشت، میثاق مفاہمت کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پر ایک چھاپا پڑا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آج کی بڑی خبر الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ ارکان اسمبلی جنہیں جو اب سنی اتحاد کونسل گروپ میں شامل ہیں، ان کے لیے جو ان کی ریکویسٹ تھی خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے لیے، وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہیں. فیصلہ جو ہے وہ 4-1 کی اکثریت سے آیا. ایک ممبر نے ڈسینٹ کیا پنجاب کے بابر حسن بھروانہ صاحب نے، اور انہوں نے اس کی وجوہات بھی بیان کی. اختلافی نوٹ لکھا انہوں نے کہ اگرچہ قانون کے مطابق سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ انہوں نے پرائرٹی لسٹ پہلے سے جمع نہیں کرائی تھی، مگر اپوزیشن کی مگر یہ جو نشستیں ہیں یہ کسی اور جماعت کو بھی نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت سیاسی جماعتوں کو عام انتخابات میں جو جنرل سیٹیں ہوتی ہیں ان حاصل شدہ نشستوں کی بنیاد پہ ہی مخصوص نشستیں الاٹ ہوتی ہیں، بانٹے نہیں جا سکتے. اچھا، اور جب تک پارلیمنٹ اس قانون کو امینڈ نہیں کر لیتی تب تک یہ جو سیٹیں ہیں یہ خالی ہی رکھی جانی چاہیے. یہ ان کا وہ تھا اختلافی نوٹ تھا. اچھا، اس میں وہ سر انہوں نے ڈسٹریبیوشن پہ اعتراض کیا، ڈسٹریبیوشن پہ اعتراض کیا ہے. باقی یہ کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے، کسی اور جماعت کو نہیں ملنی آپ چاہیے. نے تفصیل سے یہ فیصلہ پڑھا ہے، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو کیا اب یہاں پر یہ ہوگا کہ جو ریزروڈ سیٹس ایس آئی سی بٹا پی ٹی آئی کو نہیں ملنی، کیا اس فیصلے میں یہ بھی ہے کہ وہ بانٹی جائیں گی؟ کیونکہ یہ ایم کیو ایم، پی پی اور نون لیگ نے شاید پہلے ای سی پی کے سامنے یہ ایک دلیل پیش کی تھی. ہاں، یہ ابھی واضح نہیں ہے، یہ ابھی واضح نہیں، لیکن اس سلسلے میں جو لیگل اوپینینز ابھی جو ڈان کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا اس میں 2 لیگل اوپینینز میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. جی. ایک ہے بیرسٹر رضا حسین. ان کا کہنا ہے کہ اگر آئین یہ کہتا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ الیکشن جیتنے کے 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں تاکہ ان کا نام گزٹ میں آ سکے، صحیح، تو پھر انہیں مجموعی سیٹوں، مخصوص سیٹوں کے فیصلے میں بھی شامل ہونے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اگر الیکشن کمیشن کی دلیل ہے کہ آزاد امیدواروں نے الیکشن کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی ہے اس لیے وہ مخصوص سیٹوں کے حقدار نہیں ہیں، تو پھر اس شق کا کیا ہوگا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر کوئی بھی جماعت جوائن کر سکتے ہیں. ابھی ڈھینڈے شک. اچھا، اور اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی ہے یا پولیٹیکل پارٹی کا انہوں نے ورڈ استعمال کیا. اوکے. دوسری جو ہے آپ کے دوست ہیں معیز جعفری صاحب جی، ان کی اوپینین یہ ہے کہ پہلے جو ہے بلے کے اوپر اگر الیکشن کمیشن چاہتا اور اس کی ڈسکریشن میں بھی تھا کہ وہ انتہائی سزا دینے کی بجائے کہ نشانی چھین لیں، انہیں جرمانہ بھی کر سکتا تھا جیسے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہوا ہے اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی ایک غلطی ہے، اسے جو ہے کسی اور جماعت میں پناہ ڈھونڈنے کی بجائے اپنے نام کی بنیاد پہ سیٹیں کلیم کرنی چاہیے تھیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو صرف الیکشن سمبل سے محروم کیا گیا تھا، اسے کالعدم قرار نہیں دیا گیا تھا. صحیح. اچھا، تو سب کو پتہ ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ جیتے ہیں، تو اس کے بعد رزلٹ آنے کے بعد پی ٹی آئی کلیم کر سکتی تھی کہ یہ دراصل پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم اسٹیمپ پیپر پہ ہر ایک سے آپ دستخط کروا کے دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیس مضبوط ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. اوکے. تو ناؤ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے درست کر دیں. یہ جو ہوا ہے یہ قانون کے مطابق اس وقت تک ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اب سپریم کورٹ جائیں گی، وہاں پر ایک نئی کارروائی ہوگی، اس کی ہیڈ لائنز ہم روزانہ سنیں گے، اس پر بات بھی کریں گے. اور اس بات کا تو چلے جو بھروانہ صاحب ہیں جن کا اختلافی نوٹ ہے وہ بھی اس نقطے کو تو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے کبھی وہ اپلائی ہی نہیں کیا تھا، تم کو نہیں. اچھا، لیکن مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے 2018 میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں.
وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا قانون کے تحت. سیاسی اگر جو اب ہر ایک چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا یار, اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ میں جنوری سے بھی ٹائم نہیں شروع کر رہا, میں پچھلے سال سے بات کر رہا ہوں, جتنی محنت کی گئی ہے, اب اتنی محنت کرنے کے بعد یہ تو میرا خیال ہے کہ شاید ناممکن ہوتا کہ اتنی آسانی سے اینڈ میں آ کے ریزرو سیٹ دے دیتے کہ چلیں یار کوئی بات نہیں آپ یہ رکھ لیں. اچھا, اس پہ میرا سوال یہ ہے, پلاننگ ہی ایک طرف چل رہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لاجیکلی تو یہی ہونا ہے. اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دے بھی دیتے جی, تو وہ پھر بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو نہ ہوتی, نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ مخصوص سیٹیں قبول کر لیتی تو اس کا مطلب ہے کہ ریزرویشن کے باوجود وہ اس پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو مان رہی ہے. یہ فائدہ ہوتا. یہ کون مان رہی ہے؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی مطلب پی ٹی آئی جب بیٹھ گئی ہے تو دیٹ مینس کہ وہ مان رہے ہیں نا. مطلب نہیں دیکھیں, اب وہ پہلے دن سے وہ بولتے رہیں گے کہ ریگنگ ہوئی ہے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, وہ آخر دن تک بولتے رہیں گے, وہ ان کا پوزیشن ہے. لیکن جس دن آپ نے اوتھ لے لیا تو آپ پارلیمنٹ کا حصہ تو بن گئے. وہ تو ہو گیا ہے, وہ دیٹ شپ ہیز سیلڈ. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے ایک اور پارٹی یاد آتی ہے, باپ. رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں, نام ہے ہمارا شہنشاہ. باپ پارٹی پر یہ اپلائی ہوا تھا. باپ پارٹی کے بارے میں روایت یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے اپلائی کیا تھا ریزرو سیٹوں کے لیے, جیتنے کے بعد, اور پھر انہیں مل بھی گئی. لیکن وہ باپ ہے. ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں نا, ایکسیپشنز کس طرح. لیکن اب یہ ہے کہ علی ظفر صاحب نے سینٹ میں آج کہا کہ جی کہ ہم جائیں گے ظاہر ہے کہ اپیل میں, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک نہ سینٹ کے الیکشن ہو نہ کوئی اور چیز. ہاؤس انکمپلیٹ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نہیں, آپ دیکھو نا, الیکشن کمیشن کو 2 فیصلے کرنے پڑیں گے. یا تو یہ سیٹیں ہی بانٹ دو, یا اگر نہیں بانٹتے تو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ خالی ہیں اور 5 سال تک خالی رہیں. 2 ہی صورتیں ہیں نا. اسی صورت میں ہاؤس کمپلیٹ سمجھا جائے گا. لیکن انکمپلیٹ ہاؤس پہ بھی جو ہے الیکشن تو ہو سکتا ہے. جب ہونے کے لیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہو گیا پرائم منسٹر کا ہو گیا سب کچھ ہو گیا, 201 ووٹ ملے شہباز شریف کو, عمر ایوب کو 92 ملے. آپ نے نگران حکومتیں کب تک کھینچی ہے, ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اسی سے ملتی جلتی ایک آپ کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے نا دادا جان کی یاد آ رہی ہے, جو کہ مجھے لگا کہ 90% ریزمبلنس ہے اسی سچویشن سے. پھر آپ کہیں گے میں ہسٹری میں چلا گیا. ضروری ہے, میں نے یہ کبھی ہسٹوریکل ریفرنس ضروری ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. کہ آپ ہسٹری, آپ کی پیدائش سے پہلے, آپ دونوں کی پیدائش سے پہلے پاکستان میں پہلے عام انتخابات ہوئے تھے 1970 میں. جی ٹھیک ہے, 3 سال بعد پیدا ہوا. ہاں, تو اچھا وہ چونکہ ظاہر ہے اس وقت کوئی آئین نہیں تھا, تو الیکشن کہاں سے ہوں, تو لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے یحییٰ خان کی حکومت نے ایک جاری کیا کہ جی یہ لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, اور اس میں ساری پارٹیاں شامل ہوئیں, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاصی حد تک شفاف الیکشن تھے وہ 1970 کے. اور اس میں سب کو معلوم ہے کہ جو 313 نشستیں تھیں ان میں سے عوامی لیگ نے کوئی 161 جنرل سیٹیں جیت لیں. پھر عوامی لیگ کی فیڈریشن سے لڑائی ہو گئی, پھر آپریشن ہوا, اور پھر جو یحییٰ خان حکومت نے اسے کالعدم قرار دے دیا عوامی لیگ کو. اچھا, میری نظر پڑی آرکائیو میں 7 اگست 1971 کو نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر پہ. خبر یہ تھی کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عوامی لیگ کے جو ایم این اے منتخب ہوئے تھے ان میں سے 88 اپنی نشستیں بطور آزاد امیدوار برقرار رکھ سکتے ہیں. بطور آزاد امیدوار کیوں؟ کیونکہ ان کی پارٹی کالعدم قرار دی جا چکی ہے. باقی جو 79 لوگ ہیں ایم این ایز ہیں عوامی لیگ کے, انہیں اپنی صفائی کا موقع دیا جائے گا کہ وہ فیڈریشن پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اچھا, جن ارکان کی نشستیں بحال کی گئی ہیں چونکہ ان کی پارٹی ہے ہی نہیں, وہ تو کالعدم ہو گئی, تو اب ان کی حیثیت ہے آزاد ارکان. صحیح, آزاد ارکان کے طور پہ یا تو وہ اپنا پولیٹیکل گروپ بنائے ہوا یا کسی جو ایگزسٹنگ پارٹی ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اچھا, نیو یارک ٹائمز کی خبر تھی تو میں نے سوچا کہ یار یہ بس اس کو ڈبل چیک کیا جائے. صحیح, تو ڈبل چیک کے دوران مجھے سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹا سا کلپ ہاتھ آ گیا. وہ تھا اس وقت جو گورنر مشرقی پاکستان تھے عبد المالک صاحب, ان کے سیاسی امور کے مشیر تھے میجر جنرل راؤ فرمان علی.
تو ان سے غیر ملکی نامہ نگاروں نے ملاقات کی کہ جی اب کیا سٹیٹس ہے پارلیمنٹ کا، تو پھر انہوں نے کیا کہا وہ مختصر سی بات ہے، ذرا سن لیجیے. What is the official attitude now, General, to the Awami League? The official attitude is this, that Awami League as a party has been banned. That does not mean that every Awami Leaguer was anti-Pakistan, because our first premise is that the Awami League fought the elections within the legal framework order, within the bounds of legal framework order. That is to say, they were acceptable to us or to Pakistan. They accepted Pakistan as the basis of fighting the elections. So the Awami League MNAs remain MNAs, but they don't remain Awami League MNAs. They become independent MNAs. سو ان اے نٹشل راؤ فرمان علی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی لیگ بطور جماعت کالعدم قرار دی جا چکی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عوامی لیگ کے سب ارکان اسمبلی انٹی پاکستان ہیں، کیونکہ عوامی لیگ نے لیگل فریم ورک آرڈر کے دائرے میں الیکشن لڑا، لہٰذا بطور پاکستانی الیکشن لڑا، اس لیے عوامی لیگ کے ارکان اسمبلی برقرار رہیں گے، مگر اب وہ عوامی لیگ کے MNAs کی بجائے آزاد امیدوار تصور ہوں گے. پھر اس کا مطلب نیو یارک ٹائمز کی وہ خبر جو ہے وہ درست تھی. اچھا، پھر اب سوال یہ ہے کہ باقی جو 79 نشستوں کا ان کا کیا ہوا. یہ ستمبر کی بات ہے اور دسمبر میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. تو حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ یہ بائی الیکشنز ان کے نہیں ہو سکتے تھے. تو اس کے لیے ایک راہ یہ نکالی گئی کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس نشستیں ہیں یا نہیں ہیں، ان کو ہیں تو عوام سیاسی جماعتیں، تو ان کو یہ نشستیں جو ہیں بانٹ دی جائیں. تو اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، مسلم لیگ خان عبدالصبور خان کی بھی تھی، اور بھی جو پارٹیاں سرائیں، حالانکہ ان کی کوئی انتخابی نشستیں مشرقی پاکستان میں نہیں تھیں. تو انہیں کہا گیا کہ آپ اتنی لے لیں، آپ اتنی لے لیں. پھر اس کے بعد کسی آئینی ماہر نے ان سے کہا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، اس سے تو بڑا آئینی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی. تو پھر گزٹ نوٹیفیکیشن روک لیا گیا اس کا. اوکے، تو یہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد حالات اتنے خراب ہوتے چلے گئے کہ وہ بائی الیکشنز بھی نہیں ہوئے. اچھا، 73 میں پھر اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ بھائی صاحب یہ تو نامکمل آئین ساز اسمبلی ہے، تو یہ آئین کیسے بنا سکتی ہے، تو دوبارہ الیکشن کرائیں. تو بھٹو صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، جو موجودہ حالات ہیں حصہ ہی چلا گیا نا. ہاں، وہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اپوزیشن بھی بادل نخواستہ، اس نے کہا چلو پھر یہی صحیح. پھر اس اسمبلی نے 73 کا آئین بنایا. میں اپنا ایک اختلافی نوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے کہا نا وسعت، اور سبھی کہتے ہیں کہ 70 کی جو الیکشن تھی وہ قدراً صاف و شفاف تھی. جی بالکل. جی، میرا خیال ہے سارا مسئلہ یہی تھا. ہاں، اتنے صاف و شفاف کیے کہ اس کے بعد پھر مسئلہ ہو گیا. اسی لیے شاید یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ فساد کی جڑ ہی ہے صاف و شفاف الیکشن. نہیں، الیکشن نہیں یار، کیا ہو گیا یار، الیکشن ہوتے رہتے ہیں. مسئلہ پیدا ہوا جب آپ نے صاف اور شفاف الیکشنز کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. آپ ہمیشہ گھوم پھر کے وہی آتے ہو کہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں جس طرح کی سیاسی تقسیم رہی ہے، نفرت رہی ہے، انتشار رہا ہے، بارہا یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، ساری جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس نئی قومی اسمبلی میں بھی آج تقاریر ہوئیں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی کہ میثاق معیشت پر ایک دفعہ دوبارہ بات کرنی چاہیے، میثاق مفاہمت پہ بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو کم از کم یہ منیمم رولز آف دا گیم طے کرنے پڑیں گے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی دوران خبر آئی کہ کوئٹہ میں صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے گھر پر ایک چھاپا مارا گیا. ان کا مقابلہ ہوگا سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ. تو فوراً یہ سوال اٹھا کہ ایک طرف حکومت کے جو سرکاری بینچز پہ بیٹھے ہیں، بات کرتے ہیں مفاہمت کی، لیکن ایکٹیویٹیز ان کی اس کے برعکس ہوتی ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے جس دن حلف اٹھایا قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے بھی اپنی کوئی تجاویز پیش کی کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اس پارلیمان نے آگے بڑھنا ہے، تو کیا کرنا ہوگا. یہ ہاؤس پاکستان 22 کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے. اس کو لوگ بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں. کو لوگ بیچنے، یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ وفادار.
जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वो गद्दार। अल्लाह खैर सी अप्रोच पे। जनाब स्पीकर, अगर आप वाकई पहला दिन है, मैं एक तजवीज़ करता हूँ। पीपल्स पार्टी बैठी है, हमारी जमहूरी पार्टी है। मियाँ नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो। इमरान खान भी अवाम की ताकत से, इस ताकत से आ गया है। आप अभी हमसे ये हल्फ ले लें, 4 रेजोल्यूशन पास कर ले। नंबर 1, ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। 1। दूसरा रेजोल्यूशन जनाब स्पीकर कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी। ये बनाएगी, कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरमियान में। क्या नहीं जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं नाम नहीं ले सकता। हम पागल नहीं है कि हमारी एजेंसियां ना हो, हम पागल नहीं है कि एसआई ना हो, फौज ना हो, लेकिन उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, सियासत से तौबा करनी होगी। हर उस जज को हम सलाम करेंगे, इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे। जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है, उसको हम सलूट करते हैं। और जो हमारे आइन से खिलवाड़ करता है, मुर्दाबाद। जो हमारे से खिलवाड़ करता है, मुर्दाबाद। में भी जी, तो ये महमूद खान अचकज़ई साहब की तकरीर थी। बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज कुछ मुस्बत बातें तो की हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से सेशन चल रहा है, नज़र नहीं आता कि दोनों साइड पे कोई इतनी गर्म जोशी है। इस हवाले से पीटीआई का ये कहना है कि जी कि आप केसेस ख़त्म करें, हमारे ऊपर जो केसेस रहे हैं, हमारे रहनुमाओं के ऊपर जो केसेस रहे हैं। 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए, जिसकी बिलावल साहब ने हिमायत की है कि बिल्कुल बनाएं, ताकि पता चले कि जिन लोगों ने वाकई तशद्दुद किया उन्हें सज़ा मिले और जो बेगुनाह हैं उन्हें रिलीज़ किया जाना चाहिए। शायद हो सकता है कि अगर वाकई दोनों साइड्स इसमें सिंसेयर हैं तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हवाले से इस पे काम हो सके, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इनके पास इख्तियार कितना है। आज बिलावल साहब ने कहा कि अचकज़ई साहब के घर पे जो छापा पड़ा, हम अपने सीएम साहब से पूछेंगे, सरफराज बुगटी से, कि ये क्यों पड़ा, क्या हुआ, मतलब उनको जैसे पता नहीं था। असल में ये बिल्कुल आप की बात से मैं इख्तलाफ करने की जुर्रत करता हूँ। इसका ताल्लुक़ क़तन इस तकरीर से नहीं है जो अचकज़ई साहब ने पार्लियामेंट में की, या इससे भी नहीं है कि ये सदारती इलेक्शन में 9 मार्च को मद्दे मुकाबिल होंगे। बेसिकली ये क़ानूनी मामला है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा जो हैं उन्होंने वजाहत की है कि अचकज़ई साहब के घर के बराबर एक खाली प्लॉट था 2.5 कनाल का, तो उस पर कब्ज़ा वब्ज़ा आपको पता ही है, खाली प्लॉट पे हो ही जाता है। तो हमने वो वागुज़ार करवाना था, तो वो वागुज़ार करवा लिया। इनके एक मुहाफ़िज़ ने मज़ाहमत की तो उसे पकड़ लिया गया। कोई इसमें रिपोर्ट में कुछ ये लिखा हुआ था कि कब से कब्ज़ा था? नहीं, ये नहीं, तवील अरसे से होगा, परसों तो नहीं, लेकिन सही टाइम यही था उस पे काम करने का। नहीं, ये हुस्न इत्तफाक है, इसमें होता है। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है कि इनकी तकरीर ज़ाहिर आखिरी जो हिस्सा था वो सेंसर हुआ, इसके अलावा जो असद कैसर और अख्तर मैंगल हैं उनकी तकरीरें भी सेंसर हुई, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये रिवायत नहीं डाली है और इसकी तहकीकात का भी मुतालबा किया। अताउल्लाह तारड़ जो है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी कहा कि जी इसकी प्राइम मिनिस्टर जो है फौरी तौर पर कि जी पार्लियामेंट की तकरीरें क्यों सेंसर हो रही हैं। और डिप्टी स्पीकर ने पीटीवी को हिदायत दी कि वो जो उमर अयूब साहब हैं जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे, उनकी तकरीर जो है वो सेंसर ना करें, मगर इस पर अमल नहीं हुआ। ज़ाहिर। अच्छा, जहाँ तक रेकन्सिलिएशन की बात है, मुझे पता है वक्त कम है, रेकन्सिलिएशन से पहले आती है ट्रूथ इन रेकन्सिलिएशन। तो अगर किसी ने कभी गलती से आगे बढ़ना है तो फिर पूरा सच बोलें। आप 2018 का पूरा सच बताएं, ये आपको 2024 का पूरा सच बताएं। हो सकता है कि सन 2050 तक हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएं। वक्फा लें।
پاکستان میں ڈیفیمیشن کا مسئلہ بعض شخصیات کے لیے، اداروں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں ڈیفیمیشن کے قوانین موجود ہیں کہ اگر آپ کسی کی تصدیق کرتے ہیں، کسی کی ریپوٹیشن خراب کرتے ہیں تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سائبر کرائم لا جو ہے ہمارا، جو نواز شریف صاحب کے دور میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا، اس کے تحت بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کیسز ڈالے گئے ہیں. اسد علی طور پچھلے ہفتے انہیں اس لاء کے تحت گرفتار کیا گیا، 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ حوالات میں بند کیا گیا. اتوار کو ان کی ایک اور پیشی ہوئی اور ایف آئی اے نے کہا کہ ہمیں 3 روزہ مزید ریمانڈ چاہیے. انہیں جب کل لایا گیا تو ان کی حالت کافی خراب تھی، نہ وہ چل پا رہے تھے، نہ زیادہ بول پا رہے تھے. ان کے وکیل وہاں موجود تھے، ہادی علی چٹھا، وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. چٹھا صاحب ذرا سا بتائیے گا کہ کل جو ہے کیا ہوا عدالت میں اور مزید 3 روزہ ریمانڈ کیوں دے دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، کل بیسیکلی عدالت میں جب اسے پیش کیا گیا اسد کو، تو اسد کی حالت بہت غیر تھی، کیونکہ جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پچھلی ملاقات پہ اس نے اس بات کا ذکر کیا تھا، بتایا تھا کہ وہ بھوک ہڑتال پہ ہے. اس نے کھانا اور پینا دونوں بند کیے ہوئے تھے. تو جب اس اتوار کو جب اس کو پیش کیا گیا تو اس وقت وہ 3 اور 4 دن سے تقریباً کچھ نہیں کھایا تھا، اس نے پیا تھا، جو کہ بظاہر اس سے نظر بھی آ رہا تھا اس کی حالت سے، اس کی میڈیکل حالت سے. اس میں جو پچھلی ہیئرنگ تھی اس پہ ہم نے جج صاحب سے استدعا کی تھی کہ میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے آرڈر کر دیں، جو انہوں نے کر دیا تھا، اور اس کی میڈیکل رپورٹ بھی یہ شو کرتی ہے کہ وہ بھوک ہڑتال پہ تھا. ان سے جب ان سے جب تھوڑی سی بھی بات ہوئی پروگرام سے پہلے تو کیونکہ میں نے پوچھا کہ بھوک ہڑتال کی نوبت کیوں آئی، تو انہوں نے کہا کہ اسد طور کو رکھا گیا ہے سائبر کرائم رپورٹنگ سیل. یہ حوالات ہیں ایف آئی اے کی، جہاں پر سائبر کرائم کے تحت جن لوگوں کو ڈیٹین کیا جاتا ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا جس سیل میں یا حوالات میں یہ ہیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور 19 لوگ ہیں، اور وہ اتنا ٹائٹ ہے یا کنجسٹڈ ہے کہ اس میں سب لوگ ایک ساتھ لیٹ بھی نہیں سکتے. یہ ایک ٹارچر کا طریقہ ہوتا ہے. وہاں پہ ٹوائلٹ کا ایشو ہے، وہاں پہ کھانے کا ایشو ہے، وہاں پہ انٹیروگیشن جو ہے اس کا ایشو ہے. چٹھا صاحب اگر آپ لائن پہ واپس آ گئے ہیں تو خود ہی تھوڑا بتا دیں کہ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے بھوک ہڑتال پہ جانا پڑا. پہلے دن جب وہ اریسٹ ہوا تو صبح کے وقت 3 لوگ موجود تھے، مگر جس رات وہ اریسٹ ہوا اس کے بعد 19 لوگ آ گئے، اسی میں ہاؤس کیے گئے. اور اس میں 19 لوگ اگر ہوں تو وہ ایک ساتھ اکٹھے سو بھی نہیں سکتے لگ بھگ، ان میں سے کچھ کو کھڑا رہنا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اس سیل کے باہر بھی کھڑے ہوں تو اس میں اتنی بری تعفن اور بدبو ہے کہ آپ باہر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو منہ پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، اتنی گندی اسمیل ہے اس میں. اس کے علاوہ صرف اس کی جو کنڈیشن کی بات نہیں ہے، مگر اس سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں انویسٹیگیشن کے دوران، وہ سوالات بھی ایسے ہیں کہ وہ انسان کو دماغی طور پہ توڑنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں. آپ اگر کسی سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھیں، اگر کسی کو پتہ چلے کہ اس کی انکوائری تو چیف جسٹس قاضی فائیسہ کے خلاف ملیشیس کیمپین کرنے پہ شروع کی گئی تھی انکوائری، مگر انویسٹیگیشن کے سوال اس کے برعکس ہیں. اچھا اب دیکھیے، اگر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ سوالات کچھ اور پوچھے جا رہے ہیں، الزام کچھ اور ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے نا، اور ایک اور جو چیز بار بار جو سامنے آ رہی ہے کہ ان سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ یار اپنا فون دیں، اپنا فون دیں، آپ اپنی سورسز ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پھر بات اب صرف اسد طور کی ذات کی نہیں رہتی. یہاں پر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس طرح میں ایکسپلین کیا گیا، اچھا یہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر ہے، صرف مینٹل ٹارچر بھی نہیں، فزیکل بھی. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کو بریک کیا جائے، توڑا جائے. دوسرا اس کی مثال بھی بنانی ہے، اس کی مثال ہی بنانی ہے. باقی سب بھی دیکھیں کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا پر اگر ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی کئی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں حال میں. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ ریویل یور سورسز، اب ہمیں پتہ ہے، آپ پوری صحافت کی تاریخ دیکھ لیں، ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے اور بہت ہی ہر قسم کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ٹو ہیو اے جرنلسٹ ریویل دیئر سورسز. ابھی اس وقت جو ایک لمحہ فکری ہے میرے خیال ہے سب کے لیے، کہ 2020 میں جو ہوا تھا نا اسد طور کے ساتھ، ان کے گھر میں گھس کے مارے تھے. اچھا اس وقت مجھے یاد ہے، اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو کہتے تھے، کیونکہ ان کو اس وقت کی ان کی رپورٹنگ ان کو چبھتی تھی. ٹھیک ہے، اور میں پارٹی کی ممبرز کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اس وقت کی جو حکمران ہیں اوپر والے بھی اور ان کے سپورٹرز کی بھی میں بات کر رہا ہوں. ضرور تم نے کچھ تو کیا ہوگا نا کہ تم ڈیزرو کرتے ہو. اچھا یہ تو ڈرامہ ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے. آج وہ لوگ اس کو ہیرو مان رہے ہیں، اور جو لوگ اس وقت ہیرو مان رہے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا. اگر جھوٹ بولنے کی اجازت کیا دے، اچھا وہ چیز
आर्ग्यूमेंट को ना कहीं और ले जाते हैं, वो भी झूठ पे ले जाते हैं, हालांकि दिस इज अबाउट अ जर्नलिस्ट रिवीलिंग हिज और हर सोर्सेस। तो ये असल में ये दोनों जो है ना ग्रुप्स, ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शंस हैं, मिरर इमेजेस हैं, इसलिए एक दूसरे से नफरत करते हैं। देखिए हम ये जानते हैं कि चाहे वो लॉयर और क्लाइंट का रिलेशन हो या जर्नलिस्ट का अपने सोर्सेस के साथ हो, वो प्रिविलेज होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है। इंटरनेशनली इतनी मिसालें मौजूद हैं जब जर्नलिस्ट को जो है ना ब्रेक करने की कोशिश की गई, और ये बार बार जो है इनसे फ़ोन मांगना। अच्छा, मसला ये कि चलें आप कह रहे हैं कि आपने डेफेमेशन की है ना, तो उस दिन भी सलाउद्दीन साहब से जब बात हो रही थी बैरिस्टर साहब से, देखें डेफेमेशन जो है वो नेचुरल पर्सन की होती है, मतलब ज़रार की हो सकती है, वसत की हो सकती है, मेरी हो सकती है, वो एब्स्ट्रैक्ट किसी चीज़ की नहीं होती कि आपने कहा कि जी पूरे किसी ऑर्गेनाइजेशन की या पार्टी की आपने डेफेमेशन की है। अच्छा, इस पॉइंट पर FIA में जो केसेस पहले डाले जाते रहे हैं वो आखिर खारिज हुए अदालतों से कि लॉ में कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसा, लेकिन वो बार बार जो है उसकी रेपिटेशन होती है, पहले बंदे को खारिज करना होता है ना सर। तो मेरा ख्याल है लॉयर हमारे साथ वापस आ गए हैं। चट्टा साहब एक आखिरी मरतबा ट्राई करते हैं, अगर लाइन क्लियर है तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ है, आगे आप क्या देख रहे हैं कि क्या इरादे लग रहे हैं अगलों के, और आप क्या करने जाएंगे? देखें जी, अभी 3 रोज़ा रिमांड जो है वो इंशाल्लाह 6 तारीख ख़त्म होगा। हमने पिछली हेयरिंग संडे को भी जब ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के पेश किया गया तो हमने वहाँ पे भी इस्तदा की, रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी दिए और एक्सप्लेन किया सारा लॉ ऑफ रिमांड कि टेक्निकली ऑन मेरिट्स इस वक्त ये रिमांड एक्सटेंड नहीं हो सकता, इस रिमांड को एक्सटेंड करने की कोई कानूनी जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि पहले रिमांड में भी IO साहब ने वाहिद मकसद जो है वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसका टेलीफोन मांगने, मोबाइल फ़ोन मांगने की बात की थी। इस पर्पज़ के लिए रिमांड लिया था और जज को ऑब्वियसली लिखनी होती है रीजंस कानून के मुताबिक ऑर्डर के अंदर के क्यों रिमांड दिया जा रहा है। जब 5 दिन बाद दोबारा पेश हुए तो इस बार संडे को असद ने भी जो है वो बेंच से मुखातिब हुए और असद ने भी बताया और उनके वकला ने भी बताया, मतीउल्लाह जान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि कोई भी सहाफ़ी अपना फ़ोन जो कि उसकी सोर्सेज हैं वो नहीं दे सकता, उसको कानून में इसकी हिफाजत हासिल है। जिस तरह कम्युनिकेशन जो है वो वकला और क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल है, प्रोटेक्टेड है, उस तरह सहाफ़ी की भी है और वो अपने व्लॉग्स पे बिल्कुल खड़ा है। वो असद अली तूर बिल्कुल मानता है कि उसके व्लॉग्स हैं और वो ओन करता है उन सब बातों को। अब अगर उसके खिलाफ कोई किसी किस्म की इंक्वायरी या कंप्लेंट या कोई चीज़ है तो वो उन्हीं कवानीन के तहत होनी चाहिए जो जिनके एम्बिट के अंदर उसके व्लॉग्स फॉल करते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक इंक्वायरी शुरू करें जिसमें आप काजी फारिसा की बात शुरू करें, मिलिशियस कैंपेन, FIR का मतन कुछ और हो, और हाई कोर्ट में जब आप एक रिपोर्ट जमा कराएं जो आज जमा कराई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA की तरफ से, उसमें आप एक और समरसॉट ले लें और कुछ और कहना शुरू कर दें, तो ये तो एक विच हंट नजर आता है सहाफ़ियों के खिलाफ। हम इंशाल्लाह 6 तारीख को जब रिमांड ख़त्म होगा दोबारा इस्तदा करेंगे कि अब 8 रोज़ा रिमांड के बाद कोई ऐसा पर्पज़ नहीं रह सकता, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है IO के पास, FIA के पास कि वो और रिमांड मांग सकें। इसलिए असदरी तूर को जुडिशल लॉकअप में भेज देना चाहिए ताकि हम वहाँ से उसकी पोस्ट रेस्ट बेल कर सकें। ठीक है चत्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद है कि आप हाँ That's it. और कोई इसका मकसद नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो ग़ज़ा की बात करेंगे।